تم جانتی ہو نا کہ میں معاف نہیں کرتا بلکہ سزا دیتا ہوں۔ اب میری باری ہے، وہ اس کے سینے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو منہل کی حالت غیر ہونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ رونا شروع ہو جاتی، شہریار نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ فکر مت کرو، بس اسی جگہ پر کس کروں گا جہاں تم نے مجھے یہ ناخن مارے ہیں۔ میں تمہاری طرح ظالم نہیں ہوں جو اپنی اتنی خوبصورت بیوی کو درد دوں۔ اس نے جب یہ سنا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نادانی میں آ کر اس نے اس شخص کے اندر اپنے لیے بھرے ہوئے جذباتوں کو بھڑکا دیا تھا۔ اس نے بے اختیاری سے اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر جمانا چاہا، لیکن شہریار نے اس کی چالاکی کو سمجھتے ہوئے اس کے دونوں بازوؤں کو پیچھے کی جانب جکڑا ہوا تھا۔ میرے ساتھ تم چالاکی نہیں کر سکتی ہو، اور یہ بات تم بھی اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ میں جان بوجھ کر تمہاری باتوں میں آ جاتا ہوں۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو اپنی انگلیوں میں گھماتے ہوئے یہ سب بول رہا تھا۔ اس دوران منہل نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شہریار، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بہت گرم ہو رہے ہیں۔ شہریار، جو کہ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا چکا تھا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے اس وقت بڑی شدت سے تمہاری طلب ہو رہی ہے، اور اب تم ہی اس بے چینی کو ختم کر سکتی ہو۔ منہل نے اس کو چکمہ دینے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شہریار، جو کہ اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھ کر اور زیادہ مچل جاتا تھا، اس سے دور ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ منہل کے وجود میں اب ایک عجیب سی آگ لگنے لگی تھی۔ وہ اپنی ایڑیاں زور زور سے ہلا رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل شہریار نے اپنی دونوں ٹانگوں کو اس کی ٹانگوں میں پھنساتے ہوئے اسے مکمل طور پر بے بس کر دیا تھا، اور اب شہریار ایک بار پھر اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ وہ منہل کی نیندیں اڑانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور اب منہل، جو کہ اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پا رہی تھی، معصومیت بھرے لہجے میں بولنے لگی، پلیز ایسا مت کریں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، لیکن اس ٹائم مجھے چھوڑ دیں۔ یہ سن کر شہریار اس کی کان کی طرف جھکا۔ اچھا، تو وہی کرتے ہیں جو شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے۔ تمہیں تو شکر منانا چاہیے کہ میں نے تمہیں اس دن بھی پریشان نہیں کیا تھا۔ وہ منہل کے اوپر اور زیادہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ شہریار کی یہ باتیں سن کر وہ بری طرح سے پاگل ہو رہی تھی۔ آپ تو پہلے بالکل بھی رومانٹک نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس کی بات سن کر شہریار ہنسنے لگا اور کہتا کہ یہ آپ سے کس نے کہا ہے بیگم صاحبہ؟ میرے اندر تو کوٹ کوٹ کا رومانس بھرا ہوا ہے بچپن سے ہی۔ میں تو بس آپ کے انتظار میں تھا کہ آپ اس چیز کے لیے ریڈی ہو جائیں تو ہم یہ سب کچھ کریں۔ یہ سن کر منہل نے ایک گہری سانس لی تھی، کیونکہ اس کے دماغ میں تو ہزاروں طرح کی کہانیاں تھیں۔ وہ شہریار کو ایک انتہائی کھڑوس آدمی سمجھتی تھی، اور اسے یہ لگتا تھا کہ شہریار کی شادی سے پہلے اس کی بہت ساری گرل فرینڈز تھیں۔ منہل کے دماغ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور وہ اپنی اس بیوی سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، اسی لیے منہل کو ٹھیک طرح ٹائم نہیں دیتا اور بات بھی نہیں کرتا، اور ایک طرح سے وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ شاید وہ اس سے بے انتہا نفرت کرتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ منہل کے قریب نہیں آتا ہے۔ اور آج رات یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی۔ ابھی وہ شہریار کا دھیان بھٹکانے کے لیے فٹاک سے بول پڑی تھی، کیا آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ اچھے خاصے ہینڈسم ہیں، 3-4 گرل فرینڈز تو لازمی ہی ہوں گی آپ کی، لیکن آپ نے تو مجھے مایوس ہی کر دیا۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے شہریار کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا یہ سب کچھ کہہ کر وہ شہریار کا دھیان بھٹکا دے گی، لیکن شہریار اس سے بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ سمجھدار اور چالاک تھا۔ فکر مت کرو، اب میں لازمی 2-3 گرل فرینڈ بناؤں گا اور تمہاری مایوسی کو دور کر دوں گا۔ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میری بیوی مجھے پرمیشن نہ دے، لیکن اب تو تمہاری اجازت بھی مل گئی ہے۔ منہل، جو کہ اس کو تنگ کرنا چاہ رہی تھی، اب خود ہی گھبرانے لگی تھی۔ نہیں نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ آپ کو میری باتوں پہ زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایسی کوئی جرت کی نا تو میں دادی جان کو یہ سب کچھ بتانے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گی۔ ویسے بھی شوہر کے لیے ایک بیوی کافی ہوتی ہے، لیکن میری بیوی تو یہاں پر میری بات ہی نہیں سن رہی۔ شہریار، جو کہ فٹ سے بول پڑا تھا،
آج سے 1 سال پہلے زبردستی منہل اس کے سر پہ مسلط کی گئی تھی۔ شہریار کو اس لڑکی سے کوئی بھی غرض نہیں تھا، نہ ہی وہ منہل میں کوئی انٹرسٹ رکھتا تھا۔ منہل جو کہ اس کے چچا کی بیٹی تھی اور عمر میں پورے 8 برس اس سے چھوٹی تھی، بچپن سے ہی وہ شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد ضدی تھی۔ ایک ہی حویلی میں رہنے کے باوجود شہریار اس کی شرارتوں سے سخت نفرت کرتا تھا اور اس کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ جہاں پر حویلی میں سب لوگ شہریار سے ڈرتے تھے، لیکن منہل اس کی ناک میں دم کیے رکھتی تھی، اسی لیے وہ منہل کو زیادہ منہ نہیں لگاتا تھا اور اس سے بچ کر ہی رہتا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا سکون بے حد عزیز تھا۔ منہل کے اماں ابا دونوں ہی اس کے بچپن میں چل بسے تھے۔ اس دوران اس کی تائی نے ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ تائی کو بیٹیاں بہت پسند تھی، اسی لیے انہوں نے منہل کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھا تھا۔ منہل کی تائی نے اس کا خیال بہت اچھے طریقے سے رکھا تھا۔ وہ اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرتی تھی، اسے اپنی پلکوں پہ بٹھا کر رکھتی تھی۔ دوسری طرف تایا بھی منہل پر جان چھڑکتا تھا، جبکہ شہریار کو یہ سب کچھ دیکھ کر بہت غصہ آتا تھا اور اسی وجہ سے اسے سخت نفرت کرتا تھا اور اسے شرارتی فطرت کی لڑکیاں پسند بھی نہیں تھیں۔ بقول شہریار کے لڑکیوں کو میچیور اور سلجھا ہوا ہونا چاہیے، جیسے حویلی میں باقی لڑکیاں تھیں، لیکن منہل کچھ الگ قسم کی لڑکی تھی۔ شہریار جو کہ اپنے دادا کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا اور دادا اپنی پوتی سے بے حد پیار کرتے تھے اور سب سے لائق لڑکے کو ہی اپنی پوتی دینا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ماں باپ کے جانے کے بعد ایک شہریار ہی ہے جو کہ اس کا اچھے سے خیال رکھ سکے گا۔ شہریار نے بولا، آپ حکم کریں دادا جان، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، بس آپ اپنی طبیعت خراب نہ کریں۔ دادا جان بہت ہی دھیمے اور جذباتی لہجے میں بولے تھے، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تم منہل سے نکاح کر لو اور اسے اپنی بیوی بنا لو تاکہ میں سکون سے اس دنیا سے رخصت ہو سکوں۔ اور اسی وجہ سے شہریار دادا کی باتوں میں آ کر مجبور ہو گیا تھا اور اسے منہل سے شادی کرنی پڑی تھی۔ لیکن اس نے 1 سال بعد آج منہل کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔ وہ جان کے منہل کو ٹائم نہیں دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں منہل کے لیے نفرت کی جگہ محبت نے لے لی تھی، کیونکہ وہ سارا دن اس کے ساتھ رہتی، شہریار پڑھائی میں اس کی مدد کرتا، وہ اسے بہت غور سے دیکھتا تھا لیکن اسے شو نہیں کراتا تھا۔ آج جب کہ وہ اس کی دسترس میں تھی اور وہ ہر بات منہل کو بتا دینا چاہتا تھا، اس نے منہل کو آج صاف صاف بتا دیا تھا کہ اس کے پاس اب منہل کو 1 منٹ کے لیے بھی چھوڑنے کا ٹائم نہیں ہے۔ منہل اب اس کی باتوں کو سمجھنے لگی تھی۔ اس نے شہریار کو ایکسیپٹ کرنے میں ٹائم تو لیا تھا، لیکن آج وہ شہریار کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس دنیا میں اس کے ماں باپ کے علاوہ کوئی اس کا سب سے زیادہ خیال رکھ سکتا ہے تو وہ شہریار ہی ہے۔ اور دوسری طرف اس کی تائی اور تایا جو کہ اس کے اوپر جان چھڑکتے تھے، وہ ہر بات میں منہل کی سائیڈ ہی لیتے تھے، اور جبکہ شادی کے بعد وہ اس کی بہو بن چکی تھی تو اب تو شہریار کی بات کو اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی۔ گھر میں صرف اور صرف منہل کی چلتی تھی، لیکن منہل کو آہستہ آہستہ احساس ہونے لگا تھا کہ اب شہریار کو ٹائم دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس کا شوہر ہے اور بہت سی باتیں اس کی تائی نے بھی اس کو سمجھائی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو شہریار کے لیے ایک اچھی بیوی ثابت کرنا چاہتی تھی، جس کے لیے اس نے بہت زیادہ محنت بھی کی تھی۔ اس نے اپنے دماغ سے ساری غلط فہمیاں نکال دیں کہ شہریار کسی اور لڑکی میں انوالو ہے یا اس کی اور بھی گرل فرینڈز ہیں، اور اب منہل پورے ہوش و حواس میں اپنے آپ کو شہریار کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ اسے زندگی میں وہ سکون دینا چاہتی تھی جو ایک بیوی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے۔